سب سے آسان کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالنا جو ہے ہمیں سب سے آسان کام معلوم ہوتا ہے۔ کسی کی ذات کی بات، کسی کے کردار کی بات اور کسی کے معیار کی بات یہ ہمیں کرنی بہت زیادہ آتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا اندر کیا ہے اور ہمارے اندر کیا چل رہا ہے اور ہمارا نظام جو ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے مخاطب ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اس کا کیا حال ہے، وہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح اٹھتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنے نفس کو نہیں روکا، کبھی اس کو ملامت نہیں کیا کہ تو کتنا گندا ہے، تیرے من میں کیا چل رہا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ لیکن ہم دوسروں کی باتیں بڑی جانتے ہیں، دوسروں کے باتیں اس طرح جانتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور نہ جو شریعت کے مطابق بندہ ہے اس کی گواہی سنی۔ ہم نے جو چلتا پھرتا آدمی ہے نا، اس کی ہم نے گواہی لینی ہے اور سامنے والے کے کردار پر ایسا دھبا ڈالنا ہے جو بیچارہ ساری زندگی اپنی عزت بناتا گزر گیا، اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھاتے اس کی زندگی گزر گئی، اس پر ہم نے ایسا دھبا لگانا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آج چونکہ علماء کے خلاف بات کرنا جو ہے فیشن بن گیا، چوراہے پر دیکھ لیں تو مولویوں کا گلہ، اگر کسی جگہ پہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں مولویوں کا گلہ ضرور کرتے ہیں۔ کس لیے؟ جو آدمی علماء کا گستاخ ہو جاتا ہے نا، وہ جاہل ہو کر مرتا ہے، ہر جگہ سے وہ ٹپ دینا شروع کر دیتا ہے نا، تو وہ اس وقت اس آدمی کا دین سلامت نہیں رہتا۔ اپنی ذات کا مسئلہ لے کر، اپنی ذات کا مسئلہ لے کر ہم نے دین کو بگاڑ دیا، ہم نے دین میں ایسے خلل ڈال دیے ہیں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام تک نہ لے، ہم نے ایسے اپنے حالات بنا دیے۔ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے ان کاموں سے؟ ایک جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھایا جا رہا ہو، لیکن ایک سائڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں۔ ارے بھائی، تیرے پاس اس کے بارے میں ثبوت کیا ہے؟ تیرے پاس اس کے بارے میں ایسا کیا کمال کا پروف ہے کہ تو اسے غلط ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو پھر ہم اسے غلط ثابت کریں۔ جو قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مسند پر پڑھاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے دین کے وارث ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے بندے، دنیا میں سب سے آسان ترین کام کیا ہے؟ دنیا میں سب سے آسان ترین کام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب سے آسان ترین کام یہ ہے کہ دوسرے پر کیچڑ اچھالے۔ کھانا کھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، کرکی توڑنی پڑتی ہے، لیکن جو 32 دانتوں میں اللہ تعالیٰ نے زبان کو جکڑا ہے، پھر بھی یہ زبان دوسرے کے اوپر اعتراض اٹھانے میں کبھی جھجکی نہیں، کبھی اس کو جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ یہ نہیں سوچا کبھی ہم نے کہ یہ ہمارے بچوں کا استاد ہے، یہ ہمارے بڑوں کا استاد ہے، اس نے ہمیں دین بتایا ہے، اس نے ہمیں قرآن بتایا ہے، اس نے ہمیں حدیث بتائی ہے، تو پھر ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ آئیے صلحاء سے سیکھیے، خلفاء سے سیکھیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا، گویا اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا، اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا۔ ارے ہم ان کے ماننے والے تو ہیں، ان کی سیرت کو اپنانے کے پاس نہیں جاتے، سیرت اپنانے کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم ان کو مانتے تو ہیں، ان کے نعرے تو لگاتے ہیں، ان کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن ان کی جو سیرت
بصیرت ہے اس کو اپناؤ تو آپ کی زندگی سنور جائے۔ میرے حضور نے فرمایا کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، جھوٹا بہتان نہ لگاؤ۔ اگر بہتان لگاؤ گے تو حشر والے دن آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور وہ جہنم جس کا ہم نام تو بڑا آسانی سے لے لیتے ہیں لیکن اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ کیسے برداشت کر پائے گا تو وہ جہنم جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالنا، اس میں خلل ڈالنا، لوگوں کو گمراہ کرنا اور باطل طریقے سے اس عالم دین سے دور کرنا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یار ہاں، اگر اس میں کوئی شرعی خرابی ہے تو آپ اس سے کریں بات کہ بھائی آپ میں یہ شرعی خرابی ہے، آپ شریعت کے یہ خلاف کر رہے ہیں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر آپ کہیں کہ خدا را ہم شریعت کا آپ کو مذاق نہیں اڑانے دیں۔ تو یار ایک آدمی شریعت کے مطابق قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے تو پھر اس کے خلاف کھڑے ہونا کوئی اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے نا اس بات پہ بھی ایک بات یاد آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے اللہ کا پیغام لوگوں تک لاتے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن لوگوں نے ان پر بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنیں اور قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا کیسے کیسے انبیاء پر بہتان لگے اور کیسے ذلیل کیا گیا۔ لیکن اللہ جس کو عزت دے، ارے دشمنوں آپ کی کیا اوقات ہے آپ اسے بگاڑ سکو، کہہ دو میرے دشمنوں سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ارے در مصطفیٰ پہ گر جاؤ اور سیرت مصطفیٰ اپنا لو اور صحابہ کی سیرت اپنا لو تو اپنی زندگی کو بہترین معیار میں بنا لو، اپنی زندگی کو بہترین معیار میں ڈھال لو تاکہ آپ کی قبر بھی آسان ہو سکے اور آپ کا حشر بھی آسان ہو سکے۔ آپ اگر بہتان لگانے میں اپنی زندگی صرف کر چلے گئے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے آپ پیش ہوگے کہ یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کے اوپر بہتان لگائے، تیرے بندوں کے اوپر بہتان لگائے۔ اللہ تجھے کیا انعاموں سے نوازے گا؟ اللہ تجھے کیا ادھر جنت جیسے انمول تحفے سے نوازے گا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تجھے زیارت کروائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچنا بھی نہ۔ بے شک میرے نبی کی شفاعت کمزوروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، لیکن اپنے بھی ایسے عمل تو بنا کہ یا اللہ میں کوشش تو کرتا رہا لیکن میں اس مقام تک نہ پہنچ سکا، پھر اللہ بھی کہے محبوب پیارے اس کی بھی شفاعت کرو، یہ بندہ کوشش تو کرتا رہا۔ اگر اس کا متضاد لے لیں کہ یا اللہ میں تو کوشش کرتا رہا، فلاں عالم دین بھی غلط ہے، فلاں مولانا صاحب بھی غلط ہیں، فلاں حافظ صاحب بھی غلط ہیں، فلاں امام صاحب بھی غلط ہیں، یا اللہ میں تو اس کوشش میں لگا رہا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو اسے، پکڑو گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ علماء جو انبیاء کے دین کے وارث ہیں ان کے خلاف اس نے اپنی زبان درازی کی ہے، اس نے ان کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، تو میں ایسے بندوں کو نہیں بخشوں۔ اللہ کے بندوں حقوق اللہ جو ہیں وہ بعد میں، اللہ کہتا ہے پہلے بندوں کے حقوق پورے کرو۔ آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا اور جس کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ جو ادھر آپ کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھا رہا ہے، اس کے خلاف آپ باتیں کریں۔ یار آپ کے بچوں کو پڑھانے والا، آپ کے بچوں کو بولنے کا طریقہ سکھانے والا، آپ کے بچوں کو ماں اور باپ کا ادب سکھانے والا، آپ کے بچوں کو
اپنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھانے والا غلط ہے تو آپ کیسے صحیح ہو